اس احتجاج کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے بحریہ ٹاؤن DHA اور دوسرے سو کال ڈیولپمنٹ کے ادارے جو کہ اصل میں انویسٹمنٹ کے ادارے ہیں مقامی لوگوں کو بے دخل کر رہے ہیں اور سندھ کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے خلاف ہم کوئی پچھلے 10 سال سے ہم احتجاج کرتے چلے آ رہے ہیں اور یہ احتجاج کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ پورے سندھ میں ہم اس کو پھیلائیں گے، پورے بلوچستان میں ہم پھیلائیں گے۔ یہ مسئلہ صرف کراچی کا نہیں ہے یا ملیر کا نہیں ہے، یہ مسئلہ سندھی اور بلوچ قوموں کو اقلیتوں میں تبدیل کرنے کا ایک منصوبہ ہے جو کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہمارے ساتھیوں کو پتہ ہے اچھی طرح، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک زمانہ تھا پاکستان سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد، لیاری سے لے کر کلری سے لے کر آپ سیدھا جائیں، سارے گوٹ جتنے تھے ملیر تک ٹھٹہ تک، سارے گوٹ انڈیجینس لوگوں کے تھے، سندھی سپیکنگ یا بلوچی سپیکنگ کے تھے۔ ایک چین تھا، جہانگیر روڈ بھی اسی میں آتا تھا اور یہ سارا جو بلوچ پاڑا ہے اسی میں آتا تھا، اور PCHS جو ہے وہ بھی انڈیجینس لوگوں کا ایک وہ تھا۔ تو ڈیولپمنٹ کے نام پر ان سارے گوٹوں کو ختم کر دیا گیا اور یہ آبادیاں کہاں چلی گئیں یہ پتہ نہیں ہے۔ آج جو اکثریت میں یہاں انڈیجینس کے لوگ تھے آج اقلیت میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ آج کراچی کو کلیم جو ہے وہ غیر مقامی لوگ کر رہے ہیں جو مقامی نہیں ہے، تو اس لیے یہ ہمارے زیست کا مسئلہ ہے، بلوچستان کے زیست کا مسئلہ ہے، سندھ کے بھی زیست کا مسئلہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں بلوچستان اور سندھ مشترکہ جدوجہد کریں اور اس تحریک کو آگے بڑھائیں۔ اپنی زمینوں سے محروم کرنے کا نہیں بلکہ ایک اچھے شہر کی تعمیر میں ایک بڑی رکاوٹ کا منصوبہ ہے۔ بحریہ ٹاؤن کا منصوبہ اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کو چھت فراہم کی جائے، بلکہ اس لیے ہے کہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہیں سبز باغ دکھائے جائیں اور وہ انویسٹمنٹ کریں اور اس کے نتیجے میں زمین کی قیمت بڑھے، جس کا سارا فائدہ بحریہ ٹاؤن کو، DHA کو، راولپنڈی کو اور حکومت سندھ کو ہو۔ یہ ایسی جب بھی کوئی اسکیم شروع ہوگی اس سے شہر کا نقصان ہوگا، پانی بجلی کا نقصان ہوگا اور اپنے مسائل ویسے ہی موجود رہیں گے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ 60 کی دہائی میں ایوب خان نے ایک اسکیم شروع کی تھی کہ لیاری کو یہاں سے منتقل کیا جائے اور یہاں پہ بڑے بڑے فلیٹ تعمیر کیے جائیں، تو اس کے خلاف بہت بڑی جدوجہد ہوئی تھی نیشنل عوامی پارٹی اور دوسری تنظیموں نے۔ تو وہ اسی لیے تھی کہ آپ نئے تضادات کریٹ کر رہے ہیں اور جو لوگوں کو مکان کی چھت کی فراہمی کا مسئلہ ہے وہ اسی طرح موجود رہے گا اور لوگ رل جائیں گے اور جو لوگ انویسٹمنٹ کریں گے وہ بھی رولیں گے۔ تو ضروری ہے کہ اس کے خلاف ایک مربوط جدوجہد کی جائے اور اس جدوجہد میں یہ ضروری ہے کہ مطالبہ کیا جائے کہ ایک سپر نیشنل KMC قائم کی جائے جس کی اتھارٹی پوری کراچی پہ ہو اور وہ ماسٹر پلان بنائے، اس کے تحت نئے منصوبے شروع ہوں جس میں مقامی لوگوں کے مفاد کو خاصا مد نظر رکھا جائے۔ بحریہ ٹاؤن کے خلاف اصل میں ہم یہ کہیں کہ سندھ کی زمین پر چاروں طرف سے قبضہ گیری کی ایک مہم ہے، لیکن بحریہ ٹاؤن اس کا ایک اگلا مورچہ بن گیا ہے، اس کی علامت یہ حیثیت بن گئی ہے کہ سندھ کی زمینوں پر قبضے کی علامت بحریہ ٹاؤن ہے۔ تو اس کے خلاف جو جدوجہد پچھلے 6 سالوں سے انڈیجنس رائٹس الائنس کر رہا ہے وہ اب وہاں سے گڈاپ اور کاٹھوڑ سے نکل کے پورے سندھ کی جدوجہد بن گئی ہے۔ آج کا مظاہرہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے، لیاری عوامی محاذ نے یہ کیا ہے اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جیسے سپریم کورٹ کا جو پہلا فیصلہ آیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ یہ بحریہ ٹاؤن کا پورا منصوبہ ایلیگل ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اس کو ختم کیا جائے، تو ہمارا مطالبہ وہی ہے۔ لیکن پہلے مرحلے پر وہ جیسے کورٹیں فیصلہ دیتی ہیں کہ جب تک آخری فیصلہ ہو تب تک جو وہ دیتی ہیں، تو جو 16,800 کا فیصلہ دوسری مرتبہ سپریم کورٹ نے کیا ہے، پہلے 16,000 کے باہر جتنا بھی کام چل رہا ہے کنسٹرکشن کا وہ فوری طور پر بند کرایا جائے اور باقی سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل کرایا جائے۔ مطالبہ ہمارا یہ ہے۔ لیاری کے عوام کا یہ احتجاجی مظاہرہ آج اسی لیے ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں مقامی لوگوں کی زمینوں پر
सरकारी मदद से, मशीनरी की मदद से, पुलिस की मदद से ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया जा रहा है। 16,000 एकड़ ज़मीन के बजाय 40,000 एकड़ ज़मीन तक कब्ज़ा किया जा रहा है, जिसकी सारे पाकिस्तान मजम्मत करती है, हम मजम्मत करते हैं। और ये बात आज पाकिस्तान से निकल कर बैनुल-अक़वामी तौर पर भी तस्लीम की जा रही है कि बैरिया टाउन एक ऐसा इदारा है जो मकामी लोगों की ज़मीनों को ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर रही है, गांव कब्ज़ा कर रही है, उनके घरों को तोड़ रही है। तो इसलिए आज का ये एहतजाज है, इसमें लियारी के लोग बड़ी तादाद में शरीक हैं। आज के प्रोटेस्ट का मरकज़ ये था कि हम बैरिया टाउन के मुतासिरीन के साथ इज़हार यकजहती करें और लियारी से ये पैगाम जाए कि लियारी के लोग मलीर के दोस्तों और साथियों के साथ हैं और मलीर के लोग अपनी जद्दोजहद में तन्हा नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ मलीर के लोगों की नहीं है, बल्कि ये हर उस शख्स की लड़ाई है जो कब्ज़ा गिरियत के ख़िलाफ़ है, जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स के ख़िलाफ़ है, जो मकामी लोगों के हुकूक गज़ब करने के ख़िलाफ़ है। तो आज का बुनियादी हमारा यही पैगाम था कि हम लोग बैरिया टाउन के ख़िलाफ़ हैं और मलीर के अवाम के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। बुनियादी बात यह है कि बैरिया टाउन अपनी हदूद से तजावुज़ कर चुका है और मलीर, काटोड़ और गड्डाब की जो मकामी लोगों की ज़मीनें हैं वो उन पर कब्ज़ा कर रहा है। ये एक बहुत ही बड़ा सरमायादाराना प्रोजेक्ट है जो कि आहिस्ता आहिस्ता फैलता जा रहा है और ये भी खबरें आ रही हैं कि अभी जामशोरों तक फैल रहा है और उसके अंदर जितनी ज़मीनें आ रही हैं मकामी लोगों की, ये उन पर कब्ज़ा करता जा रहा है। जो लोग अपनी ज़मीनें नहीं बेचना चाहते ये उनका हक़ है, लेकिन बैरिया टाउन दूस और धांधली के ज़रिए और सिंध हुकूमत की आशीर्वाद से उन मकामी लोगों को उनकी ज़मीनों से बेदखल कर रहा है।